ایک رات فاطمہ اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی تھی۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر کمرے میں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ فاطمہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اس کے بال اچانک خود بخود ہلنے لگے۔ وہ ڈر گئی اور فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی مکمل کی، کمرے کا دروازہ زور سے کھل گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس میں ہمت نہیں ہاری۔ اس نے قرآن پکڑا اور بلند آواز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ لمحوں بعد کمرے میں سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ فاطمہ سمجھ گئی کہ اللہ کا ذکر ہی اس کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اس رات کے بعد فاطمہ نے کبھی نماز اور قرآن کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن فاطمہ کو کیا پتا تھا کہ وہ رات صرف ایک شروعات تھی۔ اگلی رات فاطمہ اپنے کمرے میں قرآن پڑھ کر سونے لگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن بند کیا، اس نے اپنے بالوں میں کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ فاطمہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک اس کے لمبے بال ہوا میں اٹھنے لگے۔ کمرے کی لائٹ بار بار جلنے اور بجھنے لگی۔ فاطمہ زور سے بولی، یا اللہ، میری حفاظت فرما۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی دھیمی آواز میں اس کا نام پکار رہا ہو۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر لیں اور سورہ ناس اور سورہ فلاق پڑھتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کے بال بالکل نارمل ہو گئے اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فاطمہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، بیٹا، ڈرو مت، اللہ کا ذکر کبھی مت چھوڑنا۔ اس رات کے بعد فاطمہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے لگی۔ لیکن 3 دن بعد جب فاطمہ اپنے بال کوم کر رہی تھی، اس نے اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی، اس سمے ایک آئینے میں اپنے پیچھے ایک چھایا نظر آیا۔ فاطمہ نے فوراً پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا تو اس کے بال خود بخود اس کے چہرے پر آ گئے۔ فاطمہ سمجھ گئی کہ وہ چیز ابھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس نے قرآن اٹھایا اور کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر اس نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس دن فاطمہ کو سمجھ آ گیا کہ اصلی طاقت کسی انسان کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس نے دل سے فیصلہ کیا کہ چاہے کتنی بھی مشکل آئے، وہ کبھی اللہ کا ذکر اور نماز نہیں چھوڑے گی۔